حسنین ایمان ہے حسنین ایمان دختر مصطفیٰ دختر مصطفیٰ لاڈلی فاطمہ گلشن مجتبیٰ کی کلی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے اور شعار اسلام ہے۔ قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو میری بہنوں، قربانی کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، چند میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا کہ اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ضرور قربانی کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ جو شخص خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کرے تو وہ شخص آتش جہنم سے یعنی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو میری بہنوں، قربانی کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قربانی کرنے سے قربانی کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ ہیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کی۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ 2 دمبے لائے، انہوں نے 2 دمبے ذبح کیے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک میری طرف سے ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اس سے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں۔
آخر میں بطور فائدہ کہ میری ایک بات سن لیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دیتا ہے۔ قربانی کا مقصد ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت خداوندی میں دی جانے والی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور دوسری طرف نادار، مستحق لوگ، یتیم، بیواؤں سے لوگوں کو خوشی پہنچانا ہے۔ تو میری بہنوں، ایک بات اور سن لیں کہ قربانی کا گوشت ایسے افراد میں تقسیم کیا جائے جو زندگی کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں اور اپنے بچوں کو مناسب کھانا دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی۔